اقم الصلاة لدلوک الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا اقم الصلاة لدلوک الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا اقم قائم کریں آپ الصلاۃ نماز لدلوکی ڈھلنے سے الشمس سورج الا تک غسقی اندھیرا اللیل رات اور قرآن الفجر فجر صبح ان بے شک قرآن الفجر صبح کا قرآن کانا ہے مشہوداً حاضر کیا گیا قائم رکھ نماز کو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک اور قرآن پڑھنا فجر کا بے شک قرآن پڑھنا فجر کا ہوتا ہے روبرو یعنی ان کی منصوبہ بازیوں کی کچھ فکر نہ کیجیے تعلق مع اللہ وہ چیز ہے جو انسان کو تمام مشکلات و نوائب پر غالب کر دیتی ہے فاستعینوا واستعینوا بالصبر والصلاۃ سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 45 اس میں 4 نمازیں آ گئیں ظہر عصر مغرب عشاء جمع بین صلاتین کے مسئلے سے اس کا کچھ تعلق نہیں اور اگر جمع کا اشارہ نکالا جائے تو 2 نہیں 4 نمازوں کے جمع کرنے کی مشروعیت اس سے نکلے گی ہاں بشرط ذوق صحیح یہ استنباط کیا جا سکتا ہے کہ ظہر میں تعجیل اور عشاء میں تاخیر مستحب ہونی چاہیے العارض یعنی نماز فجر میں شاید قرآن فجر سے تعبیر کرنے میں اشارہ ہو کہ تطویل قرات فجر میں مطلوب ہے حدیث میں ہے کہ فجر و عصر کے وقت دن اور رات کے فرشتوں کی بدلی ہوتی ہے لہذا ان 2 وقتوں میں لیل و نہار کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے تو ہماری قرات اور نماز ان کے روبرو ہوئی جو مزید برکت و سکینہ کا موجب ہے اور اس وقت اوپر جانے والے فرشتے خدا کے ہاں شہادت دیں گے کہ جب گئے تب بھی ہم نے تیرے بندوں کو نماز پڑھتے دیکھا اور جب آئے تب بھی اس کے علاوہ صبح کے وقت یوں بھی آدمی کا دل حاضر اور مجتمع ہوتا ہے ومن اللیل فتہجد به نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا ومن اور کچھ حصہ اللیل رات فتہجد سو بیدار رہیں بھی اس قرآن کے ساتھ نافلۃ نفل زائد لکا تمہارے لیے عسیٰ قریب ان یبعثک کہ تمہیں کھڑا کرے رب کا تمہارا رب مقام محمودا مقام محمود اور کچھ رات جاگتا ہے قرآن کے ساتھ یہ زیادتی ہے تیرے لیے قریب ہے کہ کھڑا کر دے تجھ کو تیرا رب مقام محمود میں حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی نیند سے جا کر تہجد میں قرآن پڑھا کر یہ حکم سب سے زیادہ تجھ پر کیا ہے کہ تجھ کو مرتبہ سب سے بڑا دینا ہے مقام محمود شفاعت عظمیٰ کا مقام ہے جب کوئی پیغمبر نہ بول سکے گا تب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عرض کر کے خلقت کو تکلیف سے چھڑائیں گے اس وقت ہر شخص کی زبان پر آپ کی حمد تعریف ہوگی اور حق تعالیٰ بھی آپ کی تعریف کرے گا گویا شان محمودیت کا پورا ظہور اس وقت ہوگا تنبیہ مقام محمود کی یہ تفسیر صحیح حدیثوں میں آئی ہے اور بخاری و مسلم اور دیگر کتب حدیث میں شفاعت کبریٰ کا نہایت مفصل بیان موجود ہے شارحین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 10 قسم کی شفاعتیں ثابت کی ہیں فتح الباری میں ملاحظہ کر لیا جائے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا
وقل اور کہیں ربی اے میرے رب ادخلنی مجھے داخل کر مدخلہ داخل کرنا صدقن سچا و اخرجنی اور مجھے نکال مخرجہ نکالنا صدقن سچا وجعل اور عطا کر لی میرے لیے من لدن کا اپنی طرف سے سلطاناً غلبہ نصیراً مدد دینے والا اور کہ اے رب داخل کر مجھ کو سچا داخل کرنا اور نکال مجھ کو سچا نکالنا اور عطا کر دے مجھ کو اپنے پاس سے حکومت کی مدد، یعنی جہاں مجھے پہنچانا ہے مثلا مدینہ میں نہایت آبرو اور خوبی اور خوش اسلوبی سے پہنچا کر حق کا بول بالا رہے، اور جہاں سے نکالنا یعنی علیحدہ کرنا ہو مثلا مکہ سے تو وہ بھی آبرو اور خوبی و خوش اسلوبی سے ہو کہ دشمن ذلیل و خوار اور دوست شاداں و فرحاں ہوں، اور باہر صورت سچائی کی فتح اور جھوٹ کا سر نیچا ہو، یعنی غلبہ اور تسلط عنایت فرما جس کے ساتھ تیری مدد و نصرت ہو تاکہ حق کا بول بالا رہے اور معاندین ذلیل و پست ہوں۔ دنیا میں کوئی قانون ہو سماوی یا ارضی، اس کے نفاذ کے لیے ایک درجہ میں ضروری ہے کہ حکومت کی مدد ہو۔ جو لوگ دلائل و براہین سننے اور آفتاب کی طرح حق واضح ہو چکنے کے بعد بھی ضد و عناد پر قائم رہیں گے، ان کے ضرور فساد کو حکومت کی مدد ہی روک سکتی ہے۔ اس لیے سورہ حدید میں فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس، سورۃ نمبر 57 سورۃ الحدید آیت نمبر 25۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ وَقُلْ اور کہہ دیں آپ جاء آیا الحق حق وزہق اور نابود ہو گیا الباطل باطل ان بے شک الباطل باطل کانا ہے ہی زہوقا مٹنے والا، اور کہہ آیا سچ اور نکل بھاگا جھوٹ، بے شک جھوٹ ہے نکل بھاگنے والا۔ یہ عظیم الشان پیشن گوئی مکہ میں کی گئی جہاں بظاہر کوئی سامان غلبہ کا حق کا نہ تھا، یعنی کہہ دو قرآن کریم مومنین کو بشارتیں سناتا ہوا اور باطل کو کچلتا ہوا آ پہنچا، بس سمجھ لو کہ اب دین حق غالب ہوا اور کفر بھاگا، نہ صرف مکہ سے بلکہ سارے عرب سے۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے اس وقت کعبہ کے گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ ایک چھڑی سے سب پر ضرب لگاتے اور فرماتے تھے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، سورۃ نمبر 17 سورۃ الاسراء آیت نمبر 81۔ جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، سورۃ نمبر 34 سورۃ السبا آیت نمبر 49۔ ہر ایک اوندے منہ گر جاتا تھا۔ اس طرح قرآن کی ایک پیشن گوئی پوری ہوئی اور دوسری کا اعلان کیا گیا کہ جو کفر کعبہ سے نکل بھاگا ہے آئندہ کبھی واپس نہ آئے گا۔ والحمدللہ علی ذالک وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور نزل ہم نازل کرتے ہیں من سے قرآن ما جو ہوا شفاء وہ شفا و رحمت اور رحمت للمؤمنین مومنوں کے لیے، ولا یزید اور نہیں زیادہ ہوتا الظالمین ظالم جمع الا سوائے حسارن گھاٹا۔ اور ہم اتارتے ہیں قرآن میں سے جس سے روک دفع ہو اور رحمت ایمان والوں کے واسطے اور گناہ گاروں کو تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے، یعنی جس طرح حق کے آنے سے باطل بھاگ جاتا ہے۔ قرآن کی آیات سے جو بتدریج اترتی رہتی ہیں روحانی بیماریاں دور ہوتی ہیں، دلوں سے عقائد باطلہ اخلاق ذمیمہ اور شکوک و شبہات کے روگ مٹ کر صحت باطنی حاصل ہوتی ہے، بلکہ بسا اوقات اس کی مبارک تاثیر سے بدنی صحت بھی حاصل کی جاتی ہے، جیسا کہ روح المعانی اور زاد المعاد وغیرہ میں اس کا فلسفہ اور تجربہ بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال جو لوگ ایمان لائیں یعنی اس نسخہ شفا کو استعمال کریں گے تمام قلبی روحانی امراض سے نجات پا کر خدا تعالیٰ کی رحمت خصوصی اور ظاہری و باطنی نعمتوں سے سرفراز ہوں گے۔ ہاں جو مریض اپنی جان کا دشمن طبیب اور علاج سے دشمنی ہی کی ٹھان لے تو ظاہر ہے کہ جس قدر علاج و دعا سے نفرت کر کے دور بھاگے گا اسی قدر نقصان اٹھائے گا، کیونکہ مرض امتداد زمانہ سے مہلک ہوتا جائے گا۔ جو آخر جان لے کر چھوڑے گا تو یہ آفت قرآن کی طرف سے نہیں خود مریض ظالم کی طرف سے آئی، کما قال تعالی
وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ سورۃ نمبر 9 سورہ توبہ آیت نمبر 125۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ وَإِذَا اور جب انعمنا ہم نے بخشتے ہیں علیٰ پر کو الانسان انسان أَعْرَضَ وہ روگردان ہو جاتا ہے وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ اور پہلو پھیر لیتا ہے وَإِذَا اور جب مَسَّهُ اسے پہنچتی ہے الشَّرُّ برائی كَانَ وہ ہو جاتا ہے یئوساً مایوس۔ اور جب ہم آرام بھیجیں انسان پر تو ٹال جائے اور بچائے اپنا پہلو، اور جب پہنچے اس کو برائی تو رہ جائے مایوس ہو کر۔ یعنی انسان کا عجیب حال ہے، خدا تعالیٰ اپنے فضل سے نعمتیں دیتا ہے تو احسان نہیں مانتا، جتنا عیش و آرام ملے اس قدر منعم حقیقی کی طرف سے اس کی غفلت بڑھتی جاتی ہے۔ اور فرائض بندگی سے پہلو بچا کر کھسکنا چاہتا ہے، پھر جب سخت اور برا وقت آیا تو ایک دم آس توڑ کر اور ناامید ہو کر بیٹھ رہتا ہے، گویا دونوں حالتوں میں خدا سے بے تعلق رہا، کبھی غفلت کی بنا پر کبھی مایوسی کی، نعوذ باللہ من کلا الحالین۔ یہ مضمون غالباً اس لیے بیان فرمایا کہ قرآن جو سب سے بڑی نعمت الہی ہے، بہت لوگ اس کی قدر نہیں پہچانتے بلکہ اس کے ماننے سے اعراض و پہلو تہی کرتے ہیں، پھر جب اس کفران نعمت اور اعراض و انکار کا برا نتیجہ سامنے آئے گا اس وقت قطعاً مایوسی ہوگی، کس طرح امید کی جھلک نظر نہ پڑے گی۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ کل کہہ دیں کلٌ ہر ایک یعمل کام کرتا ہے پر اعلیٰ پر شاکلتہ اپنا طریقہ، فربکم سو تمہارا پروردگار عالم خوب جانتا ہے بمن ہوا کہ وہ کون اہدیٰ زیادہ صحیح سبیلا راستہ، تو کہ ہر ایک کام کرتا ہے اپنے ڈھنگ پر، سو تیرا رب خوب جانتا ہے کس نے خوب پا لیا ہے راستہ۔ یعنی ہر ایک کافر و مومن اور معرض و مقبل اپنے اپنے طریقے، نیت، طبیعت، مذہب پر چلتا اور اسی میں مگن رہتا، لیکن یاد رہے کہ خدا کے علم محیط سے کسی شخص کا کوئی عمل باہر نہیں ہو سکتا، وہ ہر ایک کے طریق عمل اور حرکات و سکنات کو برابر دیکھ رہا ہے اور بخوبی جانتا ہے کہ کون کتنا سیدھا چلتا ہے اور کس میں کس قدر کجروی اور کجراہی ہے، ہر ایک کو ساتھ اسی کے موافق برتاؤ کرے گا۔